الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين غير السدانة والسقايا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ حجرات 26ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام مسلمان، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اگر بھائیوں کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو دوسرے مسلمان بھائی ان بھائیوں کے درمیان صلح کرائیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، بے جا کسی کی طرفداری نہ کریں اور پوری کوشش کریں کہ مسلمان آپس میں نہ جھگڑیں. جنہوں نے صلح کرائی وہ بھی، جو جھگڑنے والے صلح کی طرف آ گئے وہ بھی، ان سب پر اللہ کی طرف سے رحم و کرم ہوگا اگر صلح کرائیں اور وہ صلح مان جائیں. سب پر اللہ کا رحم ہوگا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، یہ خطبہ حجۃ الوداع کا ایک جملہ ہے. فرمایا: خبردار سنو میری بات کہ جتنے جاہلیت والے کام تھے، رسم و رواج، اسلام سے پہلے جو کچھ تمہارے اندر جاہلیت والے امور تھے، سب میں نے اپنے ان دونوں پاؤں کے نیچے رون دیے ہیں. موضوع تحت قدمی ہاتین. میں نے اپنے ان دو پاؤں کے نیچے سب امور جاہلیت کے رون دیے ہیں. اب اسلام کی رہبری میں اپنی زندگی گزارنا. البتہ پرانی دو باتیں وہ حسب سابق ان کو میں رائج رکھتا ہوں. ایک یہ کہ بیت اللہ شریف کی صفائی ستھرائی، اس کی چوکیداری شروع سے جس جماعت اور جس قبیلے کے پاس ہے اسی کے پاس رہنے دیتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، ستو کھلاتے ہو، جب حاجی آتے ہیں تو وہ قبائل، اس وقت تو اتنے حاجی نہیں ہوتے تھے، تو قبیلے
مشتمل تھے کہ اس دفعہ یہ قبیلہ پانی پلائے گا، دوسری دفعہ یہ قبیلہ پانی پلائے گا، تو ایک قبیلہ ان میں سے خاص تھا پانی پلانے والا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا، تو وہ بھی حسب سابق میں اس کو رائج رکھتا ہوں کہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے رہے، پانی پلائیں، ستو کھلائیں۔ ان دو باتوں کے علاوہ بیت اللہ شریف کی چوکیداری، صفائی ستھرائی اور حاجیوں کے پانی پلانے کا انتظام کے علاوہ باقی تمام جتنے جاہلیت کی باتیں تھیں وہ سب میں ختم کر رہا ہوں۔ جو رسم و رواج تھے، جو بت پرستی تھی، جو شرک تھا، جو بدعت تھی، جو کچھ بھی اس سے پہلے تھا وہ سب ختم ہے۔ اب اسلام کے مطابق آپ لوگوں نے اپنی زندگی بنانی ہے، اعمال اور عقائد بنانے ہیں۔ بات گزشتہ جمعے پر ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سود کو خارج کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ جس نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، جتنے پیسے دیے ہیں اتنے لے سکتا ہے، فالتو اس کے اوپر جو طے کیا ہوا تھا شرع سود وہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کو خارج کر رہا ہوں، اور وہ ہے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا لوگوں کے اوپر سود، وہ میں معاف کر رہا ہوں۔ میرا چچا لوگوں سے صرف اپنی اصل رقم واپس لے سکتا ہے، مزید اس کے اوپر سود کا جو معاملہ طے تھا وہ نہیں لے سکتا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سودی لین دین کسی کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ جو ایک چیز قانون کی شکل میں آپ نے بیان فرمائی کہ سود ختم کر دیا گیا ہے، خارج کر دیا گیا ہے، تو مثال کے طور پر اپنے خاندان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کو معاف کر کے دکھایا کہ ہم سب اس قانون میں شریک ہیں، اور یہ معاملہ لین دین سود کا۔ یہاں پر ایک جملہ بہت عظیم جملہ ہے کہ میں زمانہ جاہلیت کے تمام سود کو خارج کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ معاف نہیں کہا، معاف تو ہوتا ہے جب حق ثابت ہو پھر اس کو معاف کرنا ہوتا ہے، کسی پر زیادتی ثابت ہو پھر اس کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ان بندوں کے ذمہ اصل رقم واجب ہے، مزید سود ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہے کہ وہ معاف کیا جائے۔ خارج کر رہا ہوں سود کو، لین دین یہ جائز نہیں ہے۔ اور آج کے بعد اگر تم میں سے کوئی شخص سودی لین دین کرے گا تو بہت بڑا جرم ہے، جو میں گزشتہ جمعے پر عرض کر چکا ہوں۔ سودی لین دین میں سوائے بے برکتی کے، نقصان کے، بے سکونی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء۔ اللہ کا نظام ہے، تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے۔ اور امیر کے ذمہ کیا کیا کہ مال میں سے صدقہ نکال، زکوٰۃ نکالو، دیگر اس میں سے برکت کے لیے اپنے گھر بار کاروبار کے لیے صدقات نکال کے غریبوں کا خیال کرو، اور سب سے پہلے خیال اپنے رشتہ داروں کا کرو۔ اس میں ڈبل ثواب ہے، رشتہ داری کا حق بھی ادا ہوگا، صدقے کا بھی ثواب ملے گا۔ یعنی اسلام انسانیت کو رہن سہن کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے ذمہ تمہارے مال کے اوپر سوائے زکوٰۃ کے بھی حق واجب ہے۔ صرف زکوٰۃ کا ہی انتظار نہ کرتے رہنا کہ زکوٰۃ آئے گی تو ادا کریں گے، صدقۃ الفطر واجب ہوگا تو ادا کریں گے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے علاوہ بھی تمہارے مال کے اوپر مساکین کا، غربا کا، غریب رشتہ داروں کا حق ہے، اور اس میں دوستو نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دعائیں ملیں گی، اچھی شہرت، نیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن من جانب اللہ ہو جائے تو محمود چیز ہے، لوگ اچھا تذکرہ کریں تو
نیت یہ نہ ہو، یہ محمود ہے۔ ایک ساتھی کی وفات ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اگر اس کی تعریف کریں تو بس اسی طرح ہی وجبت، اور لوگ مرنے والے کی بدنامی کریں تو قد وجبت۔ کوئی فوت ہو گیا، لوگ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی تھا، بڑا غریبوں کا خیال کرتا تھا، خدا خوف شخص تھا، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد وجبت۔ اور ایک شخص فوت ہوا تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ صحیح نہیں تھا، شکر ہے اس سے نجات نصیب ہوئی ہے، فلان ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا قد وجبت۔ ایک ساتھی نے پوچھا حضرت کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا جس کی لوگوں نے تعریف کی، نیک صلحاء اچھے لوگوں نے جس کی تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کی لوگوں نے بدنامی اور مذمت کی، مرنے والے کی، کرنی نہیں چاہیے۔ لیکن کوئی ایسا ظالم دنیا سے چلا جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی جملہ منہ سے نکل جاتا ہے کہ یہ اچھا ہی ہوا ہے، برا شخص تھا، بے دین آدمی تھا، دین کا دشمن تھا، پاکستان کا دشمن تھا، اللہ نے نجات نصیب فرمائی تو کہا کہ اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ تو اسلام نے دوستو رہن سہن کا حق دیا ہے کہ کسی کو رزق زیادہ دیا تو اس پر یہ ہدایات فرما دی اپنے ساتھیوں کا خیال کرو، اور یہ نہیں کہ صرف خیال کر رہا ہے بس یہ محروم ہو رہا ہے، نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی عزت ملے گی، اچھا تذکرہ ہوگا، آخرت کے اعتبار سے بھی اس کو ثواب ملے گا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سخی قریب ہے اللہ کے بھی، جنت کے بھی، لوگوں کے بھی، اور بخیل بعید ہے اللہ سے بھی، جنت سے بھی بعید ہے، لوگوں سے بھی بعید ہے۔ تو سودی لین دین سے انسانیت کے اوپر ظلم ہوتا ہے، صدقہ و خیرات سے انسانیت کی خیر خواہی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، اور اس سے سوائے ثواب کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو سب سے پہلا سودی جو لوگوں کے اوپر گویا کہ ایک لین دین کی ذمہ داریاں تھیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے معاف فرمائی کہ آئندہ میرا چچا لوگوں سے اضافی رقم کا مطالبہ نہیں کرے گا، اور تم لوگوں نے بھی اضافی رقم کا مطالبہ نہیں کرنا، بس وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل رقم لے سکتے ہو جو بطور قرض کے دی ہوئی تھی۔ اور فرمایا کہ قرض جس نے لیا ہوا ہے وہ قرض ضرور بضرور واپس کرے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے قرض لیا کسی سے اور نیت یہ ہے کہ یہ اس کو واپس کرے گا، اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے، قرضہ لیتے وقت نیت بھی یہ ہے کہ قرضہ واپس کروں گا، فرمایا ایسے شخص کے لیے من جانب اللہ امداد آئے گی اور یہ قرض واپس کر دے گا، جب نیت پہلے سے ہی قرض لینے کی یہ ہے کہ ادا کروں۔ اور جس شخص نے قرض دیا ہے جتنے دن تک قرض اس مقروض کے پاس رہے گا اور وہ ادا نہیں کر سکے، اتنے دن تک یومیہ 10 گنا صدقے کا ثواب اس قرض دینے والے کو ملتا رہے گا۔ 10 گنا قرضہ دینے والے کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا جب تک کہ وہ شخص پورا قرض واپس نہ کر سکے۔ دونوں اعتبار سے دیکھیں، قرض دینے والے کو بھی ثواب سے دیا گیا، اور جس نے قرض لیا اس کی نیت یہ ہے کہ میں قرض ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اس کو نصیب ہوگی اور وہ قرض ادا کر سکے گا۔ اور اگر کسی سے شروع سے کسی کی نیت قرض واپس کرنے کی نہیں، دھوکہ دینے کی ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کے ساتھ ہماری مدد وابستہ نہیں ہوگی۔ یہ دنیا میں بھی رسوا ہے، ہر روز لوگ دروازہ کھٹکائیں گے قرض واپس کرو، آخرت میں بھی پوچھ۔ فرمایا امانت جس کے پاس رکھی گئی وہ امانت کی صحیح حفاظت کیا کرے اور اس کو واپس کرے، بہت بڑا ثواب ہے امانت کا خیال کے ساتھ رکھنا، اور جس کی امانت ہے اس کو پہنچا دینا، بہت ثواب ہے۔ وہ 3 شخص جو غار میں پھنس گئے تھے اور ان کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی تھی، مشہور حدیث ہے، تو وہ سوچنے لگ گئے کہ اب کیا کریں، کیسے اپنی جان یہاں سے حفاظت کے ساتھ باہر نکال سکے۔ تو پھر ایک نے کہا کہ ہر کوئی اپنی اپنی نیت یاد کرے کہ جو اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی تھی اس نیکی کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرے۔
ایک نے والدین کی خدمت کا واسطہ دیا، ایک نے گناہ سے بچنے کا واسطہ دیا کہ خالص اے اللہ آپ کے ڈر سے میں نے یہ گناہ نہیں کیا، تھوڑی سی ہٹ گئی۔ ایک نے والدین کی خدمت کا حوالہ دیا اللہ کے سامنے تو تھوڑی سی اور چٹان ہٹ گئی، لیکن بندہ نہیں نکل سکتا تھا۔ تیسرا شخص سوچنے لگا کہ میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں۔ پھر خیال آیا کہ ایک شخص میرے پاس مزدور رہا تھا اور وہ بغیر اجرت لیے چلا گیا تھا، میں نے اس کے پیسوں سے گائے خرید لی تھی، پھر وہ گائے بچے پیدا کرتی رہی، وہ ایک پورا ریوڑ بن گیا گاؤں گائے کا۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا جس نے اس شخص کے پاس مزدوری کی تھی، کہا میری اجرت دے دو، تمہارے پاس ایک دہاڑی کام کیا تھا یا چند دہاڑیاں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو گائے کا ریوڑ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا لے جاؤ، یہ تمہارا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میری تو تھوڑی سی اجرت ہے، اتنی زیادہ تو اجرت نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ طریقہ میں نے اختیار کیا تھا۔ بہرحال وہ ساری گائے لے کر وہ شخص چلا گیا۔ اے اللہ میں نے اس شخص کے ان پیسوں کی حفاظت کی تھی، اس کی میرے پاس یہ امانت تھی، اس کا واسطہ دے کے یا رب میں کہتا ہوں یہ چٹان آگے سے ہٹ جائے، تو چٹان ہٹ گئی تھی۔ امانت کی حفاظت اور صحیح شخص پر امانت کو پہنچانے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اس کا واسطہ دے کر انسان اللہ سے دعا مانگے، اللہ دعا قبول فرماتے۔ پھر فرمایا کہ سنو لوگو، وَإِن كَانَ دَمٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اگر زمانہ جاہلیت کے تمہارے اوپر خون ہے تو وہ سب میں معاف کر رہا ہوں، بس ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ جو پہلے کسی نے کسی کے اوپر زیادتی کی ہوئی ہے، کسی کا بندہ قتل کیا ہوا ہے یا مارا ہوا ہے، کچھ کیا ہوا ہے، تو میں سب کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ معاف کر دو، اور اس کے بعد اگر کسی نے کسی شخص کو مارا تو پھر سزا ہوگی، اور قرآن نے جو قانون نافذ کیا ہے، بیان کیا ہے، وہ قانون نافذ ہوگا۔ اور بڑا سنو، سب سے پہلا جو خون میرے خاندان میں ہوا میں اس کو معاف کر رہا ہوں، کہ عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، میرے چچا زاد بھائیوں میں سے، ان کے ایک چھوٹا بچہ قبیلے بنو لیس کے پاس دودھ پینے کے لیے، پرورش کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن قبیلے بنو حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا بلا وجہ، اور میں اس قبیلے بنو حذیل کو معاف کر رہا ہوں۔ میں عامر کا بدلہ نہیں لوں گا، ہمارا خاندان نہیں لے گا بدلہ، اور لہٰذا تمہیں بھی یہ ہدایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی غلطیاں، کوئی کوتاہیاں، کوئی قتل و قتال، کوئی غارت، کوئی اس طرح سب کو معاف کر دو اور آئندہ کے لیے خیال کرو۔ یہ مثال کے طور پر اپنے خاندان میں سے خون کو معاف کیا، اور آئندہ کے لیے اگر غلطی کرو گے تو پھر قاتل کو سزاً قصاصاً قتل کیا جائے گا، جس نے جان بوجھ کر قتل کیا قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر قتل خطا ہو گیا تو اس کے بدلے میں 100 اونٹ اس کو اور اس کے خاندان کو دیت دینی پڑے گی۔ خاندان پر کیوں دیت آتی ہے؟ اس لیے کہ خاندان نے ایسا غیر تربیت یافتہ شخص اپنے پاس کیسے رکھا ہوا ہے، اس کی تربیت کیوں نہیں کی کہ یہ رجمم بالغیب تیر چلاتا رہتا ہے اور قتل کرتا رہتا ہے لوگوں کو۔ 50 اونٹ بہت بڑی دیت ہے، اور اس میں پھر ترتیب فرمائی کہ بنت لبون بھی، بنت مخاض بھی، حقہ بھی، جزا بھی، یہ مختلف عمروں کے اونٹ ہیں، جو 100 اونٹ قاتل خطا کے اوپر اور اس کے خاندان کے اوپر دیت واجب ہے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اس میں بھی فرمایا کہ اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مہربانی ہے، تخفیف ہے، آسانی ہے کہ قاتل مقتول کے ورثہ سے معافی مانگو۔ اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیتے ہیں یا کچھ پیسے لے کر معاف کر دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اگر قصاص نہیں ہوا، مقتول کے ورثہ سے معافی نہیں لی گئی، قصاص بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی وہ چھپ چھپا کر کے
قتل کرتا ہے رہتا ہے مسلمانوں کو، اور دنیا میں اس کے اوپر کوئی قانون نافذ نہیں کیا گیا، قصاص نہیں ہوا، یا مقتول کے ورثہ نے اس کو معاف نہیں کیا، تو بہت سخت سزا ہے۔ فرمایا من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا مہینا ومن يقتل منكم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مہینا۔ جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اس قاتل کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اس قاتل پر لعنت ہوتی رہے گی، اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوتا رہے گا، اور آخرت کے لیے اس کے واسطے اہانت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ منکم من یقتل منکم مؤمنا متعمدا، ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر کے چھپ گیا، جیسے ہو رہا ہے دوستو، ایک مومن کو قتل کیا تو سزا دائمی جہنم کی بیان فرمائی، صرف ابدا کا لفظ نہیں، لیکن ایک لمبی سزا ہے قاتل پر، اور اللہ کی لعنت ہے، اس پر غضب ہے۔ قتل ظلم ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا جرم ایسا ہے کہ اس کی سزا قرآن و حدیث میں قتل ہے، لیکن عام شخص کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ عدالت میں جائے اور عدالت کے ذریعے سے حکومت ان کے اوپر سزا نافذ کرے گی، اور اگر خود قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر وہ ان کے بندے کو ماریں گے، یہ ان کو ماریں گے، اور یہی ہوتا رہے گا۔ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ ہم نے یہ قانون طے کر دیا ہے کہ جان کے بدلے میں جان ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، دانت کے بدلے میں دانت ہے، ناک کے بدلے میں ناک ہے، اور کوئی زخم ہے تو اس کے بدلے میں زخم ہے، اور کسی نے معاف کر دیا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے اس قانون کو نافذ نہیں کرتا، نہیں مانتا، یا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ قانون حدود و قصاص یہ ظالمانہ قانون ہے، وحشیانہ قانون ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ہمارے قانون کے بارے میں جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ ظالمانہ قانون ہے، یہ خود ظالم ہے۔ ہم نے انسانوں کو بنایا ہے، ان کو حفاظت کا پیغام دیا ہے۔ ایک قاتل کو اگر قصاصاً میدان میں قتل کیے جائے، کئی سال تک اس کا اثر رہتا ہے، کوئی قتل نہیں کرتا۔ سعودی عرب میں مکمل اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، مکمل 100%، لیکن چند آرڈیننس نافذ ہیں حدود و قصاص کے۔ قتل کی اور چوری کی شرح اتنی کم ہے کہ نہ ہونے کی طرح ہے، اور چند قانون نافذ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں حرمین میں جا کر کہ لوگ ویسے چادر کر کے اور چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کوئی تصور ہی نہیں کرتا کہ یہاں سے کوئی چیز لوٹی جا سکے، اور یہاں پر تو کوٹ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے وضو کے وقت، کہ اتنی دیر میں لوگ اس سے بھی اپنے کام دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے کہ دوسرے لوگ ڈر جائیں گے، آئندہ کوئی قتل نہیں کرے گا، کہ اس حکومت میں تو یہ قانون جاندار ہے، نافذ العمل ہو جاتا ہے کہ فوراً قاتل کو سزا ہوتی ہے، قصاصاً قتل کیے جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من ذلک، اے ایمان والو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے قصاص کا قانون، آزاد بدلے میں آزاد کے، غلام بدلے میں غلام کے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ کسی آزاد نے غلام کو قتل کر دیا، کسی بادشاہ نے
کسی جھونپڑی والے غریب کو قتل کرا دیا، کسی بہت بڑے سرمایہ دار نے اپنے کسی خانسامے کو قتل کرا دیا، قتل کر دیا یا کرا دیا، پھر بھی اس کے بدلے میں ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان ہے، خواہ غریب شخص کی جان تھی یا امیر شخص کی جان ہے، مارنے والا غریب ہے یا مارنے والا بادشاہ ہے، یہ قانون ہے۔ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا، ربیعہ بن امیہ بن خلف یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو اونچی آواز کے ساتھ دہرا رہے تھے۔ آپ بار بار خطبہ حجۃ الوداع میں ربیعہ کو فرماتے تھے، ربیعہ لوگوں کو یہ کہہ دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، فرمایا ان دماء الجاہلیہ ان دماء الجاہلیت موضوعۃ وان اول دم نبذوا به عامر ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليس فقتله بنو ہذیل۔ اے ربیعہ لوگوں کو اعلان کر کے سنا دو، تمام جاہلیت کے قتل و قتال میں معاف کر رہا ہوں، معاف کر دو ایک دوسرے کو، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے مقتول کا خون معاف کر رہا ہوں، جو میرے چچا کا پوتا ہے، حارث کا پوتا عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، جو دودھ پلانے کے لیے ہمارے خاندان نے بنو لیس میں چھوڑا تھا، تربیت کے لیے، دودھ پینے کے لیے، فقتلہ بنو ہذیل، اور اس کو بنو ہذیل کے ایک شخص نے قتل کر دیا۔ میں عامر کے خون کو معاف کر رہا ہوں، اور تمہیں بھی یہ ہدایت دے رہا ہوں کہ سابقہ اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، زیادتیوں کو، قتل و قتال کو معاف کر دو، اور بلا وجہ کسی جان کو نہ مارو، مگر اس جان کو حکومت اسلامیہ مار سکتی ہے جس کے اوپر کوئی حق واجب ہو چکا ہو۔ کسی کو قتل نہ کرو کہ عرش الہی اس سے ہل جاتا ہے، کسی کی آبرو ریزی نہ کرو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو بلا وجہ منہدم کر دیا جائے۔ ایک پتھر بیت اللہ کا کوئی تحقیراً گرائے، اس کی سزا جہنم ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی آبرو ریزی کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اس کے اوپر باتیں چھوڑ رہا ہے، گلے شکوے کر رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے یا قتل کر رہا ہے، یہ اللہ کے عرش کو ہلا دینے کے مترادف ہے، اور اللہ کے گھر کو بار بار گرا دینے کے جرم کے مقابل میں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، اللہ تمہیں یہ سمجھا رہا ہے، کاش کہ تمہارے اندر سمجھ ہو، لعلکم تعقلون۔ زمانہ جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کئی سال تک لڑائی جھگڑے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام پہلا صاف کر دیا اور اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش کیا کہ اپنے چچا زاد کا خون معاف کر رہا ہوں، لوگوں نے بھی معاف کر دیا۔ لبیک و سعدیک کا جملہ مجمع سے آتا تھا، اللہ کے رسول جو آپ نے فرما دیا حق بجانب ہے، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کر رہے ہیں، معاف کر دیا ہم نے۔ پھر آپ نے ایک اصول بیان کیا ہے دوستوں کہ میری شریعت میں کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، خواہ کوئی عربی ہو کوئی عجمی ہو، مالدار ہو غریب ہو، آقا ہو غلام ہو، خوبصورت ہو بدصورت ہو۔ غور کرو، تمہیں اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کر سکو، ایک دوسرے کی پہچان کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ کے ہاں قوم و نسل کی بات نہیں، اللہ کے ہاں تقوی کی بات ہے کہ کون اطاعت والا ہے،
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں کون ہے؟ گناہوں سے بچنے والا کون ہے؟ نیکیوں کو بجا لانے والا کون ہے؟ فرمایا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم واللہ علیم خبیر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو اللہ نے تمہیں ایک مرد و زن سے پیدا کیا، یعنی آدم سے اور حوا سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تمہارا ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی تمہارا شجرہ نسب ہے، لیکن اللہ نے قبیلے بنائے، یہ زبانیں بنائی، علاقے بنائے، لتعارفوا، تاکہ پہچان حاصل کر سکو، پہچاننا مشکل نہ ہو۔ وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ فَضْلٌ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ فَضْلٌ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا أَسْوَدٌ عَلَىٰ أَحْمَرٍ وَلَا أَحْمَرُ عَلَىٰ أَسْوَدٍ۔ سنو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر عند اللہ فضیلت اگر حاصل کرنے چاہتے ہو تو اطاعت میں جو جتنا آگے ہے وہ اتنا اللہ کا قریبی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم مسلمان ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو، تمام امت مسلمہ کا جسد واحدہ، ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہو جائے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں نا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، قرآن بھی، اللہ بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو تم ہوتے مسلمان بھی ایک۔ اللہ کا نظام ایسا ہے ارکان اسلام میں دوستو کہ ہر وقت وہ سسٹم یہ درس دے رہا ہے کہ کوئی فضیلت نہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے نماز میں، غریب بھی امیر بھی، اگر بادشاہ نماز پڑھتے ہوں تو وہ بھی، اور رعایا بھی، اور حج کرنے جا رہے ہیں، ایک گھر کا طواف ہو رہا ہے، امیر بھی غریب بھی، شہنشاہ دولت بھی اور مسکین بھی، کالے بھی گورے بھی، خوبصورت بھی بدصورت بھی، سارے امت مسلمہ بس ایک ہیں۔ کاش کہ یہ ایک ہی بن کے رہتے، مسلمان بن کے رہتے، اپنے ہمدرد بن کے رہتے، اپنے خیر خواہ بن کے رہتے، تو کبھی دشمنان اسلام ان کو میلی آنکھ بھی نہ دکھاتے۔ لیکن یہ اپنے نہیں بن کے رہے، یہ اپنے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ آپ غور کریں دوستو، اور دشمنوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، تسامح بھی کرتے ہیں، سلو بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اتنا سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ نے سنی ہوگی باتیں، وہ اتنے بندے سلالہ چیک پوسٹ میں جو مارے گئے، مسلمان شہید ہو گئے، فوجی شہید ہو گئے، وہ تو ہو گیا، دکھ تو ہے، لیکن امریکہ کے خلاف اتنا سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے۔ یہ
یہ بڑے دانشوروں کا یہ تبصرہ آپ کو سنا رہا ہوں، یعنی دشمنان اسلام کے ساتھ سلو، ہمدردی، خیر خواہی، اور وہ ہر روز ان کے اوپر دشمنی میں اضافہ کر رہے ہیں، اور وہ کرے گا۔ قرآن کا اعلان ہے اور نص قطعی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع نقل کر رہا ہوں، دیکھو دوستو کیسا پیغام ہے۔ پھر اگلے پیغام میں فرمایا کہ اے لوگوں سنو، عورتوں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، کسی پر ذرہ برابر زیادتی نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، گھر کی لونڈی اور خادمہ یہ بھی ایک کسی حد تک محترم لفظ ہے، اس سے بھی کیا گزرا ہے، سلوک کیا جاتا تھا عورت کے ساتھ، اور حتیٰ کہ اس کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس کو قتل کر دیا گیا کہ داماد بنانا آر ہے، وراثت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں کر سکتی کہ میرے لیے کوئی نان و نفقہ بھی ہو، کوئی لباس بھی ہو، کوئی رہائش بھی ہو، کوئی مطالبہ نہیں کر سکتی۔ یہ جاہلیت کے اصول تھے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام دیا، وراثت میں حصہ دیا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بہن کے پردے میں بھائیوں کے لیے جنت رکھ دی، بہن کے دوپٹے میں بھائیوں کے لیے جنت رکھ دی، والد کی اچھی تربیت کرنے میں اور اچھا داماد منتخب کرنے میں والد کو جنت عطا کر دی۔ اور گھر میں عورت کا حق ہے کہ مطالبہ کر سکتی ہے مجھے علیحدہ کمرہ دو، کھانے کا حق دیا، لباس کا حق دیا۔ جاہلیت نے کیا دیا؟ اور جاہلیت کے دستور تو اب بھی آپ لوگ سمجھتے ہو کہ بہنوں کی شادی نہیں کرنی ہے، وراثت دینی پڑے گی، ہماری بہت زیادہ زمین ہے، پھر زمین میں سے حصہ دینا پڑے گا، زمین تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، میں نے تو بعض باتیں یہ بھی سنی کہ ہم نے بہنوں کی شادی قرآن کے ساتھ کر دی ہے، بس یہ یوں ہی رہیں گے۔ کیوں؟ کہ اس کو وراثت میں حصہ دینا پڑے گا اگر گھر سے جدا کر دیں گے۔ اسلام نے حصہ دیا، عورت کا مقام دیا، ہر لحاظ سے فضیلت عطا کی، اور مردوں کو حکم کیا الرجال قوامون علی النساء، تمہیں فضیلت دی ہے عورتوں کے اوپر، تم قوام ہو، گھر کے منتظم ہو، اور اگر عورت سے غلطی ہو جائے اس کو سمجھاؤ، اور نہیں سمجھ رہی تو پھر تھوڑی بہت سختی کی اجازت ہے، لیکن ضرب شدید کی اجازت پھر بھی نہیں۔ اور یتیموں کا خیال رکھو، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو، ان کے مال کھا جاتے تھے لوگ یتیموں کا، اور انتظار کرتے تھے کہ فلانا شخص اگر فوت ہوا تو اس کا مال دولت زیادہ ہے تو ہم اس کے اوپر قبضہ کریں گے۔ بعض دفعہ ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ یتیم، کچھ بچیاں یتیم ہو گئیں، اب چچا زاد ان کے ساتھ رشتہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، لیکن ان کا رشتہ کہیں ہونے بھی نہیں دیتے کہ چچے کی زمین اور مال و دولت، یہ مکان، وہ ان کی طرف وراثت میں چلے جائیں گے۔ یوں ہی معلقہ، لٹکی لٹکائی زمانہ جاہلیت میں یہ خاتون رہ جاتی تھی۔ اور یتیموں کا خیال رکھو، ان پر خرچ کرو، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، شفقت کا ہاتھ پھیرو، تاکہ اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا جتنے بال یتیم کے سر پر ہوں گے، ہاتھ پھیرنے والے جو شفقت سے ہاتھ پھیر رہا ہے، بھلے خدمت نہیں بھی کر سکتا، غریب ہے، لیکن یتیم کو اچھی نظر سے تو دیکھتا ہے، اس پر بھی اس کے گناہ معاف۔ مشہور واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک بچہ رو رہا تھا، باقی ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بچے کیوں رو رہے ہو؟ تو اس بچے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ حضرت میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، میرا کوئی والد نہیں ہے، میرے کوئی کپڑے نہیں ہیں، سب بچوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے، خوش ہیں، تو مجھے میرا والد مجھے یاد آ رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کو قریب بلایا، اٹھا لیا، شفقت سے ہاتھ پھیرا، کہا بچے کیا تم یہ نہیں پسند کرتے ہو کہ عائشہ تمہاری ماں بن جائے، محمد تمہارا باپ بن جائے؟ وہ کہنے لگا حضرت اس سے اچھی کیا بات ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گھر میں بھیجا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو نہلاؤ دھلاؤ،
اور اس کے کپڑوں کا بندوبست کرو. تو دوسرے بچے حسرت سے یہ کہتے تھے کہ کاش کہ ہمیں یہ مقام ملتا کہ ہماری امی عائشہ ہوتی اور ہمارا ابو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. تو بات یہی، اسلام نے تو یہ درس دیا. اور پھر یہ نہیں کہ بس آپ نے یتیم کا خیال کیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، آپ کی واہ واہ ہو گئی. نہ، یہ جو نیکی ہے اس کا اجر آخرت میں بغیر حساب و کتاب کے ہے، اللہ عظیم اجر سے نوازیں گے. فرمایا غلاموں کا خیال کرو، انہیں نہ مارو. اگر وہ ہٹ درم ہے غلام، تمہاری بات نہیں مانتے ہیں، آزاد کر دو. اور آزادی کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص کسی غلام کو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. دوستو، مستشرقین نے، اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے اوپر جہاں اور تلواریں چلائیں اور تیر چلائے، وہاں یہ بھی کہا کہ اسلام انسانیت کو غلام بناتا ہے. اور بدبختو، تم نے انگریز کے دفتر میں بیٹھ کر اسلام کیا پڑھا ہے؟ اسلام نے غلام بنانے کا درس نہیں دیا، اسلام نے غلاموں کے حقوق بیان کیے. اسلام سے پہلے ہی زمانہ جاہلیت اور اس سے پہلے ہی لوگ غلام بناتے چلے آ رہے تھے. اسلام نے غلام کو آزاد کرنے کی اتنی فضیلت بیان کی کہ کوئی ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. یہ فضیلت بیان کی، غلام کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو، اور جو خود کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو پہنو اس کو پہناؤ. اسے گالی نہ دو، وہ بھی کسی کا بچہ ہے، اس کے اندر بھی دل ہے. کوئی افسر یہ نہ سوچے کہ میرے ماتحت یہ نیب کاسد، یہ چپڑاسی، یہ چوکیدار، یہ ایسی مخلوق ہوتی ہے، انہیں جو جملہ دل میں آئے وہی کہہ دیا جائے. ہرگز نہیں. انسان انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، محمد کا امتی ہے، سب محترم ہے. رہی بات اللہ کے ہاں کس کا مقام اونچا ہے، کسی ڈی جی کا اونچا ہے، کسی چیئرمین کا اونچا ہے، کسی بادشاہ کا اونچا ہے، یا جھونپڑی میں رہنے والے ایک قلندر کا اونچا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. انسانیت کی تحقیر نہ کرو. غلاموں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، عورتوں کا خیال رکھو. اور فرمایا کہ اے قریش کی جماعت، اے معاشرے قریش، خیال کرنا، نبی کا خاندان ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے کئی میدان حشر میں جب میرے ساتھ ملو تو تمہارے اوپر بوجھ ہوں، ادھر ادھر کی زیادتیوں کے یا اپنی سرکشیوں کے تمہارے اوپر بوجھ ہوں، اور لوگ آئیں نیکیاں لے کر، تم آؤ زیادتیاں لے کر، تو محمد کی رشتہ داری تمہارے کام نہیں آئے گی. اے معاشر جماعت، کہ تمہاری گردنوں کے اوپر بوجھ نہ ہو. اور قرآن نے دوستو اعلان فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. میدان حشر میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کی پشتوں پر بوجھ ہوں گے گناہوں کے، حق تلفیوں